ایک میدان ہے، اس میں آنا ہوتا ہے، اس کو عرفات کہتے ہیں۔ زوال سے پہلے پہنچنا ہے اور غروب تک رہنا ہے۔ کوئی درمیان سے اگر نکل جائے، عصر سے پہلے نکل گیا اور کسی وقت نکل گیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا حج میں۔ اگر واپس آ گیا تو بچت ہو جائے گی۔ تو اس حدود کے اندر رہنا ہے اور اس میں کوئی لا یعنی نہیں، توجہ الی اللہ رکھنی ہے، اور جتنا وہ توجہ رکھے گا اتنی برکتیں پاتا رہے گا۔ اور اگر اس وقت کو وہ لا یعنی میں گزار دے گا، اب ایک آدمی حدود میں تو ہے لیکن زوال سے لے کے غروب تک اس نے باتوں میں گزار دیا اور ادھر ادھر وقت گزار دیا تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ وقوف عرفہ ایک رکن ہے جس کو ہر حاجی بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اب ہم پاکستان آ گئے، اپنے جس ملک میں پہنچ گئے، اب ہم کیا کریں؟ ایک وقوف ابھی اور باقی ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس کا قبولیت سے تعلق ہے، حج آپ کا پورا ہو گیا، ڈرے نہیں۔ لیکن وہ وقوف کون سا باقی ہے؟ وہ ہے حدود اللہ کے اندر وقوف۔ اب ہم یہاں کیا کریں؟ حدود اللہ کا وقوف کریں۔ حدود اللہ کا وقوف کیا مطلب؟ حدود اللہ کا وقوف یہ ہے کہ جس طرح وہاں زوال سے لے کے غروب تک اس کے اندر رہنا ضروری تھا، اب یہاں کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کے قبر میں جانے تک، یا حج سے واپس آنے کے بعد سے لے کے قبر میں جانے تک ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہیں، شریعت کے اندر رہیں، دائرہ شریعت سے باہر نہ نکلے۔ اور جتنا اندر رہیں گے، شریعت کے سینٹر میں رہیں گے، اتنا محفوظ رہیں گے۔ اور جتنا بارڈر ایریا پہ کوئی چلتا رہے گا اتنا خدشہ ہوگا کہ بھئی آؤٹ نہ ہو جائے وہ لائن سے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت جو ہے اس کا مزاج، اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہے تقوی، اور جو حدود ہیں وہ ہے فتویٰ۔ جو فتوے سے باہر نکل جائے گا وہ پھر حرام اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اب زندگی بھر ہم کیا کریں؟ کوشش کریں تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں بلکہ تقوی نہ کرنے کا نام ہے، اور ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم گناہ نہ کریں، اس کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں۔ تو وقوف عرفات کے بعد اب وقوف حدود اللہ ہم کریں اور آخر تک کریں۔ جس طرح وقوف عرفات میں اگر کوئی عصر سے پہلے نکل گیا، ظہر کے بعد نکل گیا، مغرب سے پہلے نکل گیا، اس کا حج خراب ہو جائے گا نا، لیکن اگر وہ واپس آ جائے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر غلطی سے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے نکل گئے تو موت سے پہلے پہلے جو توبہ کے ذریعے واپس آ جائے گا اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ جس طرح وقوف عرفہ میں وہاں چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، انسان بجائے عبادت کے وہاں جا کے جو ہے نا وہ سبیل لوٹنے لگے اور ادھر ادھر کرے تو حد کو خراب کرے گا۔ اسی طرح اس زندگی میں ہم کیا کریں؟ لہو لعاب سے اور فضولیات سے بچ کر اپنے وقت کو شریعت کے مطابق لگانے کی فکر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے۔ تو وقوف حدود اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ہم ٹھہریں، پھر انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک بات اسی میں نا دو باتیں اور بھی ہیں حدود عرفات سے متعلق، وقوف عرفات سے متعلق۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش سے پہلے ہم سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا۔ اللہ نے پوچھا تھا تمہارا رب کون؟ ہم سب نے کہا اللہ، آپ خود، آپ ہیں ہمارے رب۔ تو میدان عرفات میں ہو سکتا ہے حاجیوں نے اس کو یاد رکھا ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے عہد کیا تھا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو ہم اس عہد کو بھی یاد رکھیں۔ اگر قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ دیکھو تم نے کہا تو تھا کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس کی مانی کتنی؟ اب تو عرفات سے ہو کے بھی آگے ہو، اب بتاؤ۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، اکثر و بیشتر تمام حجاج جب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کرتے ہیں، کچھ ارادے کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے، گناہوں سے پیچھے ہٹنے کے، سچی سچی زندگی گزارنے کے، دین میں آگے بڑھنے کے، پردہ کرنے کے، نماز کی پابندی کے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے۔ وہاں ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ بس میری معافی کسی طرح ہو جائے، اس معافی کے لیے سارے یہ ارادے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہو جائے، کسی طریقے سے قبول ہو جائے۔ تو عام طور سے حجاج یہ کرتے ہیں۔ تو بھائی جو وعدے میدان عرفات میں جس نے اللہ سے کیے، جتنے کیے، جو کیے، اب ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، اب ان کو بھولنا نہیں ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا ہے۔
کہ جو ارادے جو وعدے عرفات میں اللہ سے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہاں ارادے کرتے ہیں کہ اب میں اپنی بیوی کو نہیں دکھاؤں گا، اس کو تکلیف نہیں دوں گا، اب میں اپنے گھر والوں کو تکلیف نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، واپس آ کے پھر چند دن بعد بھول جاتے ہیں۔ معاملات کی صفائی، اب اس میں ہمیں آنا ہوگا۔ جو وعدے عرفات کے میدان میں حاجی نے خود اللہ سے کیے ہیں، یہ تو گروپ لیڈر نے نہیں کہا تھا، یہ تو کسی مولوی صاحب نے نہیں کہا تھا، بھائی یہ تو ہم نے خود اپنے اللہ سے کیے ہیں، اس میں کوئی تیسرا بندہ نہیں۔ تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو میدان عرفات میں کیے ہوئے وعدے اللہ سامنے دے دیں گے، میرے بندے تو نے یہ کہا تھا، ذرا اب حساب تو دے۔ تو بھائی ہم اپنے ان وعدوں کو پورا کرنے کی فکر کریں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے لوگ وعدے کرتے ہیں، اللہ سے ارادے کرتے ہیں بہت، وہاں پہ واپس آ کے پھر بھول جاتے ہیں، جیسے الستو بربکم کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس وعدوں کو بھی جو خود کیے ہوتے ہیں یہ بھی بھول جاتے ہیں، اس کی فکر کریں۔